رب جی نصیحت ہو، رب جی حاجت روا تسی ہو، رب جی مشکل کشا تسی ہو، رب جی دستگیر تسی ہو۔ رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑا رب نو چھڑ کے دنیا تے داتے بنائے گا رب ذلیل کر دے گا۔ اور دوسرا پروگرام، دوسری محفل رب العالمین نے منعقد فرمائی ہے، قرآن نہ سنائے وطاعته بنا الدارين فانزا وفيها العز للعبد الذليل۔ میرے بھائیوں، توحید کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر پہلی بات کیا کی کہ ایک قوم شرک کو چھوڑ دو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور خالص اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ شورا پڑھ لیں، اس سورت کا ٹاپک یہی ہے۔ اور سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم وعدہ ضرور کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آپ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دعا بھی عبادت کی بڑی اہم شکل ہے۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور صحیح مسلم میں بھی حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور یہ بھائی بریلویوں کی محفل میں توحید کا بیان دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی داتا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی دستگیر ہے اور تو ہی مشکل کشا ہے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا میں داتے بنائے اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب اس بیان میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ یہ قرآن اور حدیث میں چیزیں خود بیان کرتا ہے، مگر پیچھے بیٹھے مولوی کا شیطان اندر سے بھڑک جاتا ہے اور اس نے اس بیچارے بھائی کو محفل سے دھکے دے کر باہر نکلوایا۔ اب اندازہ کرو کس بات سے نکلوایا، کیونکہ اس بھائی نے توحید بیان کر دی تھی، وہ بھی گاہری والی توحید بیان کر دی تھی، اور ان کے پاس دلیل تو تھی کوئی نہیں۔ چلو انہوں نے کہا یہ دھکے دے کر باہر نکال دیتے اور معاملے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ دلیل ان کے پاس تھی کوئی نہیں۔ ورنہ اگر یہ واقعی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھتے ہیں تو پھر جواب دیتے نا اس بھائی کا، اس کو کہتے کہ بھائی قرآن اور حدیث میں تو اللہ یہ فرماتا ہے، تو انہوں نے پھر یہی رستہ اختیار کیا، بھائی کو دھکے دے کر محفل سے نکال دیا، دلیل کوئی نہیں تھی ان کے پاس۔ اور آپ ذرا اس مولوی کی باڈی لینگویج تو چیک کریں کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن جب بھائی گالی تو بیان کرنے پہ پہنچتے ہیں تو وہ مولوی کو ہضم نہیں ہوتی، تو بس مولوی پھر بھڑک اٹھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس مولوی کو اس توحید سے تکلیف ہو رہی ہے جو خدا نے خود اپنے قرآن میں بیان کی ہے۔ کیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے، اور کوئی الہ بھی ہے جس کے بعد یہ کوالٹیز ہوں، جو تمہاری دعا کو قبول کرتا ہو، جو تمہیں تکلیف تم سے دور کرتا ہو، جو تم سے مصیبتوں کو دور کرتا ہو؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ مجھے ایک آیت ایسی دکھا دو جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ تم نا میرے بندوں سے بھی مانگ لیا کرو اور ان سے بھی دعا کر لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں تو تم ان سے بھی مانگ لیا کرو۔ مجھے قرآن میں ایک ایسی آیت دکھاؤ، اور اگر نہیں نہ دکھا سکتے تو اے انسان مت پکار غیر اللہ کو اور کر اطاعت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔